بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پاکستان کے مخالفین نے قائد اعظم پر کئی بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ حضرت قائد اعظم کی کردار کشی کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ تو اسلامی تعلیمات سے بالکل نا آشنا ایک مغرب زدہ شخص ہے جسے دین اسلام کا کوئی علم نہیں۔ رئیس اعرار چودھری افضل حق نے کہا، مسٹر جناح آج تک کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا قائد اعظم ہے۔ ایک اور اعراری رہنما مظہر علی اظہر نے ایک جلسہ عام میں مفتی محمود، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں، ان کی موجودگی میں سٹیج پر ایک نظم پڑھی جس کا ایک شعر یہ ہے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اپنی پیرانہ سالی اور جان لیوا بیماری کے باوجود مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط اور غلامی سے بچانے کے لیے موت اور ان اسلام دشمن قوتوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بے نمازی تھے، انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، اور ان الزامات میں ایسے بیہودہ الزامات بھی شامل ہیں کہ جنہیں پڑھ کر سر شرم سے جھک جائے۔ مثلاً قائد اعظم پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کی ہے، حالانکہ نکاح سے قبل ان کی بیگم مریم خاتون اسلام قبول کر چکی تھیں اور ان کا اخبارات میں بھی واضح اعلان ہو چکا تھا۔ یہ الزامات ان علماء کی طرف سے عائد کیے گئے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ اس مخالفت میں دیوبند کے بیشتر علماء بھی شامل تھے۔ یہی لوگ انہیں کافر اعظم بھی کہتے تھے اور انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے تھے۔ اسی مخالفت کے دوران مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک خواب دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے اور سخت مشکل اور افراتفری کا عالم ہے۔ اس عالم حیرانی میں انہیں غیب سے ایک راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے جہاں مقربین اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان افراد میں انہیں قائد اعظم بھی عربی لباس میں نظر آتے۔ مولانا کے دل میں خیال آیا کہ قائد اعظم ان برگزیدہ بندوں میں کیسے موجود ہیں۔ جو ہی یہ خیال ان کے دل میں آیا، غیب سے آواز آئی، محمد علی جناح مسلمانوں کا وکیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہونے پر مولانا اشرف علی تھانوی نے اس خواب کا ذکر اپنے رفقاء کار سے کیا، جن میں 3 جید علماء مفتی شبیر احمد عثمانی، مولانا انور شاہ کاشمیری اور مولانا رسول خان شامل تھے۔ ان تمام نے کہا کہ یہ تو واضح اشارہ ہے کہ محمد علی جناح کی مدد کی جائے۔ چنانچہ ان علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبد الرشید بٹلر بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم گورنر ہاؤس پشاور میں آئے تو رات 2 بجے میں نے انہیں کافی پیش کی۔ اس وقت سردار عبدالرب نشتر بابا کون سے ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ ملاقات کر کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد سیکورٹی والوں نے مجھے بلا لیا کیونکہ قائد کے کمرے میں اس شب جانے والا آخری سرکاری اہلکار میں تھا۔ سیکورٹی والوں نے مجھ سے پوچھا کہ قائد کے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، کیونکہ قائد کے کمرے میں مسلسل ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آواز وقفے وقفے سے مسلسل آ رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ قائد کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ سیکورٹی والوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں قائد پر پھر کوئی قاتلانہ حملہ نہ کیا جا رہا ہو۔ ان کے دروازے پر دستک دینے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ چنانچہ مجھے ایک روشن دان سے جھانک کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فرض سونپا گیا۔ یہ سارا کام انتہائی رازداری سے ہو رہا تھا۔ میں نے جو ہی روشن دان سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ قائد اعظم فرش پر چل رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث بنی اور میں اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے روشن دان سے اندر جھانکتا رہا۔ لکڑی کے فرش پر چلنے کی وجہ سے قائد اعظم کی جوتوں کی آواز ٹھک ٹھک پیدا کر رہی تھی، اور جب آواز رک جاتی تو وہ کمرے میں موجود انگیٹھی پر اپنی دونوں کونیاں رکھ کر ایک کتاب سے کچھ پڑھتے
اور پھر ٹہل ٹہل کر اس پر غور کرتے اور روتے۔ میں نے یہ بات سیکیورٹی والوں کو بتا دی، جنہوں نے بتایا کہ بابا قوم قائد اعظم کے کمرے میں انگریزی زبان کے ترجمے والا قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اور اس پر میں سمجھ گیا کہ قائد اعظم 1 یا 2 آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کمرے میں گھوم گھوم کر ان پر غور کرتے، اور یہ معانی اور مطالب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی کا موجب بنتے۔ مولوی شبیر علی تھانوی اپنی روداد میں لکھتے ہیں کہ میرے ایک معتبر دوست نے مجھ سے بیان کیا کہ ان سے مولانا حسرت موہانی صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر صبح ایک نہایت ضروری کام سے پہنچا، اور ملازم سے میں نے اطلاع کرنے کو کہا۔ ملازم نے کہا کہ اس وقت ہم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر میں جناح صاحب خود تشریف لے آئیں گے۔ چونکہ مجھے نہایت ضروری کام تھا اور اس کو جلد سے جلد جناح صاحب سے کہنا تھا، اس لیے مجھے ملازم پر شدید غصہ آیا اور میں خود کمرے میں چلا گیا۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، پھر تیسرے کمرے میں پہنچا تو برابر کے کمرے سے مجھے کسی کے بہت ہی بھلک بھلک پر رونے اور کچھ کہنے کی آواز آئی۔ آواز چونکہ جناح صاحب کی تھی، اس لیے میں گھبرایا اور آہستہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناح صاحب سجدے میں پڑے ہیں اور بہت ہی بے قراری کے ساتھ کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا، اور اب تو بھائی جب بھی جاتا ہوں اور اگر ملازم کہتا ہے کہ اندر ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ میرے تصور میں ہر وقت وہی تصویر اور وہی آواز رہتی ہے۔ ان واقعات اور ان جیسے مزید کئی واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کو کافر اعظم، فاسق و فاجر اور بے دین کہنے والے کتنی بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زیادتیوں کو معاف فرمائے۔ جو اسلام اور قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں وہ کمنٹ میں اسلام زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد لکھ کر اسلام اور محبوب قائد کو خراج تحسین ضرور پیش کر دیں۔